سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ احساس ہی کس قدر طبیعت پہ خوشکن احساسات لاتا ہے کہ اس وقت ہم جو ساعتیں گزار رہے ہیں وہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کی قدر و منزلت اگر ہمارے دل میں ہوگی تب ہی ہم رمضان المبارک میں محنت اور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مہمان ہے، اور مہمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، خیال کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ ویسے بھی دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ تو جب مہمان ہی اللہ کا ہو تو پھر اس کا ہمیں کتنا اکرام، کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان المعظم کے اندر آپ کا یہ عمل تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کسی بھی اور مہینے کے دن اتنے اہتمام سے نہیں گنا کرتے تھے جتنے اہتمام سے رسول اللہ شعبان المعظم کے دن گنا کرتے تھے، چونکہ رسول اللہ کو شدت سے رمضان کا انتظار رہتا تھا۔ اور پھر جب رمضان آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کمر بستہ ہو جاتے، کمر کس لیتے، اور عبادت ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا عالم تو بہت بلند تھا، آپ کے سجدے تو بڑے طویل تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے مزید طویل ہو جایا کرتے تھے، مزید آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی اگر بندہ قدر و منزلت سمجھے تو اس حدیث پاک سے سمجھے، فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کے اندر اللہ نے کتنی رحمتیں، کتنی سعادتیں، کتنی خیریں رکھی ہیں، تو میری امت یہ دعا کرے یا اللہ ہمارے لیے سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ یعنی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں رمضان المبارک کے اندر کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص جا کے بے نمازیوں کے کان میں یہ نہیں کہتا کہ آؤ نماز پڑھو، کوئی بھی شخص جا کے لوگوں کو نہیں کہتا تم روزہ رکھو، لوگوں کو جا کے نہیں بتایا جاتا کہ آپ آئیں نماز کی طرف، نماز پڑھیں، آپ تراویح پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے بندہ مومن کو ایسا ڈھانپا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کا اپنا پروگرام بن جاتا ہے کہ میں جاؤں نماز پڑھوں، میں جاؤں عبادت کروں، قرآن پڑھوں، تراویح پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں سحری کروں، افطاری کروں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بدولت ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز بندہ مومن پر برستی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں نے بندہ مومن کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف سے، اور پھر نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ حضرت علی کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، کس قدر خوبصورت قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا نہ چاہتا تو پھر کبھی بھی اللہ بندوں کو رمضان نہ عطا فرماتا۔ اللہ کا اگر اپنے بندوں کو بخشنے کا پروگرام نہ ہوتا تو بندوں کو رمضان نہ عطا ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے بندوں کو رمضان عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ جب اس حدیث پاک کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک ضعیف ہے،
تو میں ان کے لیے ایک دوسری حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں رمضان میں ایمان والوں کے لیے اجر اللہ تعالیٰ کس قدر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اسے اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ فرمایا جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب نہیں، فرمایا اللہ اسے مجھ محمد کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے والے کو مجھ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب، حج کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، عام دنوں میں اگر آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں تو ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر تو پھر اللہ آپ کو کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ہم رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ روزے کا اہتمام کریں، اور روزے کا ویسا اہتمام کریں جیسا اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو کیسا روزہ مطلوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، اور اس مہینے کے روزے ویسے بھی فرض ہیں جو کہ ہم پر لازم ہے رکھنے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہوتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ تو اللہ کو نہیں پتا تھا آپ نے محنت کرنی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا آپ نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے؟ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے، آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے۔ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ حلال سے بھی دور ہوں، اور پھر جب اللہ آپ کو حلال سے دور کرنا چاہتا ہے، روزے میں اب آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک آپ حلال چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ تو بئی معنی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے روزے سے کہ جس طرح آپ حلال چیزوں سے دور ہیں اسی طرح آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی دور رہیں، اسی طرح آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو کیسا روزہ مطلوب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، اور روزے کیسے رکھے؟ فرمایا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ تو اب شریعت کو، رسول اللہ کو، اللہ کو ہمارا روزہ کیسا مطلوب ہے؟ تو شریعت کو ہمارا روزہ مطلوب ہے ایمان والا اور اخلاص والا۔ آپ رمضان المبارک کے اندر اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور ویسے بھی رمضان میں اللہ کی رحمتیں بندہ مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اوج کمال نصیب ہوتا ہے ایمان کو رمضان المبارک کے اندر۔ لیکن اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہم ایمان عقیدے کو سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہوتا عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ عقیدے اور ایمان کے اندر بڑا فرق ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وہ بات جو کہ آپ کو آپ کے اساتذہ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے، یا آپ کو معاشرے کی طرف سے ملتی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ کیسے؟ جس طرح آپ کو معاشرے نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اساتذہ نے بتائی ہے، والدین نے بتائی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ عقیدہ ہے اور یہ بات ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے رات کے وقت جب آپ اپنے بستر پہ جائیں، موبائل دیکھتے ہوئے کوئی فحش مواد آپ کے سامنے آئے، کوئی فحش چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ اسے فوراً سے سکپ کر دیں، فوراً سے آپ اسے ہٹا دیں اور کہیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔
تو عقیدہ وہ بات جو آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس بات کو جب عمل میں لائیں گے تو وہ آپ کا ایمان بن جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور پھر رمضان المبارک کے اندر آپ جو ہے وہ جتنی بھی نیکیاں کریں وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ کریں، صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ہر نیک عمل کی جڑ ہے، ہر نیک عمل کی روح اخلاص ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ نیت بندہ مومن کا اخلاص اس قدر ضروری ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالی بندوں کی نیکیوں کو گنے گا نہیں کہ فلاں شخص نے 20 نیکیاں کی ہیں اور فلاں نے 20,000، تو اب 20 نیکیاں کرنے والا ناکام ہے اور 20,000 نیکیاں کرنے والا کامیاب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بروز قیامت آپ نے میزان عمل کا نام سنا ہوگا، تو میزان عمل میں بروز قیامت اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، نیکیوں کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ اور نیکیوں میں جو چیز وزن پیدا کرتی ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، وہ انسان کی نیت ہے۔ آپ کی نیت جس قدر اعلیٰ ہوگی اسی قدر اعلیٰ اجر آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، رمضان میں روزہ رکھیں، پھر آپ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، چونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ اس مہینے میں قرآن کی بڑی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ اس مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کا، یعنی رسول اللہ حضرت جبریل کو سناتے اور حضرت جبریل پارہ جو ہے وہ رسول اللہ کو سناتے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو یہ بڑی شانوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور میرا اپنا آزمودہ نسخہ ہے جس پہ میں خود بھی عمل کرتا رہا ہوں۔ آپ قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ آپ ایک پارہ اپنے گھر میں پڑھیں، تاکہ آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شوق ان کے دلوں میں بھی پیدا ہو۔ ایک پارہ آپ مسجد کے اندر پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کہیں گے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ پہ اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ اور ایک پارہ آپ تراویح کے اندر سماعت فرمائیں، یوں روزانہ کے آپ کے 3 پارے ہو جائیں گے۔ جب رمضان المبارک مکمل ہوگا تو آپ 3 قرآن پاک پڑھ چکے ہوں گے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر آپ استغفار کریں، آپ کیا کریں؟ بڑی کثرت سے کریں۔ دیکھیں ہماری زندگی میں ہم سے بڑی خطائیں ہوئیں، بڑی لغزشیں ہوئیں، ایسی ایسی غلطیاں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، ایسی خطائیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں جو کبھی کی تھیں، اور ایسی خطائیں جنہیں ہم خطائیں بھی نہیں سمجھتے، اور ایسی خطائیں بھی ہم نے اپنی زندگی میں کی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ان ساری غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگیں، کمر بستہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اپنے سجدوں میں ذوق اور شوق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، محبت والے سجدے اللہ کے سامنے کریں، اور سجدوں میں اللہ سے محبت مانگیں، اپنی بخشش مانگیں اللہ سے، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، اللہ سے باتیں کریں اپنے سجدوں میں، کہیں اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں، طاقت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے، اے اللہ آپ میرے ولی ہیں۔ آپ سجدوں میں اس سے بات کریں، اسے اپنی پریشانیاں بتائیں، اپنے مسائل بتائیں، اسے کہیں یا اللہ تو علیم ہے، تو بصیر ہے، الرزاق بھی تو ہے، السمیع بھی تو ہے، یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو ہی میری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک گزاریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔